فرمائیے میں پوچھنا چاہتا فرمائیے. ہاں آپ شوق سے جاپان ہوں ذرا رہنمائی بھی ہاں جی جماعت کی رہنمائی بھی ہو جائے گی اور دلچسپی زیادہ ہوگی اس بات جاپان کو. یہ آج کل سیکنڈ ورلڈ وار کو 50 سال ہوئے ہیں جی. تو اس مغربی طاقتیں اب 50 سال گزرنے کے بعد جو ہے اصرار کر رہی ہیں جاپان سے کہ معافی مانگے ہاں جی. کہ اس جنگ میں جو اس نے مظالم کیے ہیں یہ تو اس کا 50 سال بعد معافی کا کیا جواز ہے؟ 50 سال کے بعد تو بہانہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ دنیا کے حالات بدلیں جی اور جاپان کو ہم گھیر کر کمزور کرنے کی طاقت حاصل کر لیں. اور اب ان کی انات توڑنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تم نے جتنی بھی ترقی کی ہو اب نہ روس رہا ہے نہ اور ہمارے خطرے نہ ہمارے رقیب رہے. جی اب ہم تجارتی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی تمہیں اپنے مقام تک پہنچائیں گے. اور یہ جو ہے معافی مانگنا 50 سال کے بعد لغو بات ہے. لڑائیاں ہوئی ہیں دونوں طرف سے, تم نے بھی ظلم کیا انہوں نے بھی ظلم کیے, معافی کیوں مانگے ہیں؟ لڑائیوں میں تو چلتا ہے مضمون, ہر طرف سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں. 50 سال کے بعد معافی مانگنا نہایت ہی احمقانہ خیال ہے. کوئی بھی اس میں معقولیت یا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور صرف جاپان کی قوم کی انات توڑنے کے لیے ایک ہتھوڑا بنایا گیا ہے. جی اور دوسرا اس سے خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ مان جائے کوئی حکومت تو وہاں فسادات شروع ہو جائیں گے. اور یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اگر انہوں نے معافی مانگی تو پھر جتنی خوفناک جاپانیت ابھرے گی اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ جاپانی مزاج کو میں جانتا ہوں, ان میں اگر ایسا کوئی حکومت نے بھی کسی حکومت نے ایسا کر دیا تو ان کے پرانے جاپانیت کی عظمت کے خیالات بڑے زور سے ابھریں گے. پھر ان کو پھر یہ سارے مل کے بھی دبا نہیں سکیں گے. اور جاپان کو اگرچہ ابھی تک اس نے ایٹم نہیں بنایا, ایٹم بم نہیں بنایا, دوسری چیزیں نہیں بنائی, وہ ان کو شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہونا چاہیے تھا کہ دراصل کسی قوم کی جنگی صلاحیت اس کی اقتصادی صلاحیت اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے. اگر نہ بھی بنایا ہو تو آنن فانن بنا سکتے ہیں. ان کے لیے تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بڑے سے بڑے جنگی ہتھیار, بڑے سے بڑے میزائل جاپان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور ان کو بالکل اس بات کا یا اندازہ نہیں ہے یا اپنے غرور میں بہت آگے نکل گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی جنگوں کے سامان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان وقتی طور پر ان کی عقلیں کند کر دی ہوں. مگر میں ان کو نصیحت کرتا ہوں, میری باتیں بھی مانیٹر کرتے ہیں, سنتے ہیں کہ ہرگز یہ غلطی نہ کریں. پہلے چین کی دفعہ بھی میں نے ان کو وارننگ دی تھی کہ جلد بازی میں کچا پھل نہ توڑو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا. امریکہ بھی گیا, وہاں کے سینٹ اور کانگریس کے ممبر سے ملاقات کی. ان کو میں نے کہا یہ تم نے کیا تماشا بنا دیا ہے, چین کے معاملے میں تم سمجھ رہے ہو نا سارے وہاں پہنچ رہے ہیں اور پتہ نہیں چین قبضے میں آ گیا ہے, چڑیا ہاتھ آ گئی ہے. بالکل غلط ہے. ان لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ دیر کے لیے بظاہر آزادی دے کر سر اٹھواتے ہیں اور یہ موجودوں کی پالیسی ہے. وہ اٹھتے ہوئے سر جب دیکھ لیتے پھر ان کو بیہٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیول پہ جو پھیرتے ہیں چھری کہ جو نکلے ہوئے سر تھے وہ سارے کاٹے جائیں. تو انہوں نے تو فصل کاٹنی ہے, تم کیوں فصل کٹوا رہے ہیں ان کی بیچاروں کی. مگر اس وقت اتنا جوش تھا, کوئی مغربی ملک ایسا نہیں تھا جس کے نمائندے وہاں نہ پہنچے. کینیڈا میں بھی بھیجے ہوئے تھے, جرمنی میں بھی, فرانس نے بھی, سارے ملک تماشا دیکھنے کے لیے. لیکن وہی بات ان سے ہوئی کہ غالب کے اڑیں گے پرزے کیا تھا پہلا مصرع کے غالب کا شعر ہے, دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. دھوم تو بہت تھی کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, ہم بھی دیکھنے گئے تھے مگر تماشا نہ ہوا. تو ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا تھا. ان کی انٹیلیجنس ٹن انٹیلیجنس زیادہ ہو گئی ہے, ہیومن انٹیلیجنس کم ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. اگر محض اپنی پرانی ڈپلومیسی اور فراست کو استعمال کرتے, اسی پر انحصار کرتے رہتے تو ان کے بہت سے فیصلے بدل جاتے. اب ان کے آرگنائز پروفیشنل انٹیلیجنس کے ایسے نظام بن گئے ہیں جن میں بے شمار کمپیوٹر کو دخل ہے.
اور کئی کئی ایکڑ پہ پھیلے ہوئے کمپیوٹر امریکہ میں ان کی انٹیلیجنس بنا رہے ہیں. ایک بڑا جو سینٹرل کمپیوٹر ہے 13 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں کئی فیکٹرز گئے ہی نہیں ہوتے. کئی فیکٹرز ایسے ہیں جو نکلتے ہیں اور انسان کی آنکھ دیکھ کے کہتی ہے غلطی ہے, اس کو پوری بات سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ جب بنا کے ان کی انٹیلیجنس ان کو رپورٹیں پہنچاتی ہے تو کچھ سے کچھ نتیجے نکال لیتے ہیں. جاپان وہ نہیں ہے جو ان کو اب نظر آ رہا ہے اس وقت. جاپان میں انسانی پہلو بھی ہیں اور گہرے اس کے قومی غیرتوں کے ایسے مضامین ہیں جن سے الگ کر کے جاپان کے ساتھ کوئی صحیح معاملہ نہیں ہو سکتا. تو ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہوش کریں, جاپان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت غلطی کریں گے اور اگلی جنگ کے بیج بو دیں گے اگر آپ نے یہ کوشش اب کی تو. دوسری بہت متحد ہیں جاپانی کو, جی ہاں, اور ایک آواز پہ اٹھنا. وہ تو جرمن بھی اور جاپان بھی, جاپانی بھی, دونوں میں یہ ایک بنیادی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ ان کے سیاسی اختلافات یا آراء کے اختلافات محض سطحی ہیں. جب قومی خطرہ درپیش ہو یا قومی مفاد سامنے آئے تو یہ دونوں قومیں بالکل یکجان ہو جاتی ہیں, کامل طور پر ایک وجود بن جاتے ہیں. پھر ایسے لوگ جن کے دل کی تمنائیں بالکل مختلف کیوں نہ ہوں, فطرت کے رجحان مختلف کیوں نہ ہوں, وہ رہتے قوم کے ساتھ ہیں. چنانچہ جو ظلم ہوئے ہیں جاپان میں وہ زیادہ تر اس وجہ سے نہیں کہ سارے جاپانی سخت دل تھے یا ظالم تھے. ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے ظلم کر کے خودکشیاں بھی کر لیں, لیکن وہ اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ان کی فطرت میں ایک ایسی گندی ہوئی چیز ہے جس سے وہ الگ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے.